بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الہی آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بڑا حصہ عطا فرمائے جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آیات 30 اور 36 میں جو ذکر کیے گئے ہیں ہم اس پہ عمل کر سکیں، ہم ان میں سے ہو جائیں جو اللہ اعلان کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت سے جم جاتے ہیں، جن پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کو خوف اور حزن نہیں ہوتا، جنہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، فرشتے جن کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ولی ہوتے ہیں. فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو مانگتے ہیں اللہ سے وہ بھی مل جاتا ہے، جو نہیں مانگتے مگر اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مل جاتا ہے. Sometimes we don't know what to ask. کئی دفعہ ہمیں یہ جو آیت 31 میں بتایا گیا نا، کئی دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دل جو خواہش کر رہا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں، یا یہ کہ ہمیں کئی دفعہ مانگنا نہیں آتا، جو ما تدعون والی بات ہے. تو دونوں ایسپیکٹس یہاں پر کور کیے گئے ہیں. مثلاً کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کئی دفعہ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، پر کتنی باریک سی چیز فرق ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان الفاظ کی چوائس ایسی ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، تو ہم انڈائریکٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں مشکل آسان کر دے. یعنی should we be praying that, should we not be praying that, we don't know. ہو سکتا ہے اس شخص کے درجات بلند ہو رہے ہوں. ہاں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے ساتھ آسان معاملہ فرمائیے گا. اب وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جانے کے ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اس کو ہم دعا کے حوالے سے بھی سوچا کریں کہ جب ہم رب سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں یا ہم کئی دفعہ اپنے کسی پیارے سے ہم دیکھیں بات کر رہے ہوتے ہیں، sometimes we end up saying things that we shouldn't say، اور بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں ورڈز کی چوائس اس طرح سے کرتی. تشتہی اور تدعون میں سبحان اللہ خوبصورت بات یہ ہے کہ ابھی دل میں ہے کیفیت. وہ بڑی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی in which he tells a story to explain a point، اور اس کا جسٹ یہ ہے، مفہوم یہ ہے یا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص صحرا میں ہے اور اس کے پاس نہ کھانا بچا ہے اور نہ پانی بچا ہے، اور وہ گم گیا ہے، اور اس کا جو اونٹ تھا جس پہ سب کچھ تھا اس کا وہ گم گیا ہے. امیجن ایکسٹریم ہیٹ، نہ کوئی سایہ، نہ پانی نہ کھانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور پھر رہا. ایونچولی جب اسے اپنا وہ اونٹ مل جاتا ہے، سواری مل جاتی ہے جس پہ سب کچھ ہے،
اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے اپوزٹ نکل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا آقا. حالانکہ ہی از ٹرائنگ ٹو سے دی اپوزٹ تھنگس. تشتہی وہ ہے کہ دل میں خواہش ہے، صحیح سے ایکسپریس بھی نہیں کر پائے. کئی لوگوں کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ دعا بھی بہت اچھے سے، اور یہ بھی اللہ پاک بتاتے ہیں کہ کس طرح دعا کرنی ہے، کیسے کرنی. اچھا کئی لوگ ویسے ماشاءاللہ بات چیت میں بڑے تیز ہوتے ہیں، دعا کے وقت بندہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. کیا مانگوں، کس طرح مانگوں، ایکسپریس کیسے کروں، رب کی تعریف کس طرح بیان کروں، مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کا کون سا نام لینا چاہیے. لیکن دل میں تو خواہش ہے. دونوں لیولز بتائے گئے ہیں، تشتہی تدعون، اور اللہ پاک ہمیں ان میں سے بنا لے جو اچھی اور خوبصورت دعائیں کرتے ہیں اور جن کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ کی تعریف کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو جن کی پہلی مہمانی ہی دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں جو انیشل ویلکم ہے اللہ غفور الرحیم کی طرف سے ہے. اور اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں. دیکھیں ہم نے کئی دفعہ ایکسرسائز کی ہے نا کہ جب ہم قرآن کے حصے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے ہم کیا دعائیں ڈرائیو کرتے ہیں. آیا نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو پھر میں اس سے دعا کیا ڈرائیو کروں گی؟ یا ربی مجھے ان میں سے بنا لے جس کی بات آپ کی طرف بلانے والی ہو اور جس کے عمل صالح ہوں اور جو یہ کھلم کھلا کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں، وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا اور وہ دوسروں کو بھی اس طرف بلاتا. مجھے ان بندوں میں سے بلا لے. ہر آیت جو قرآن کی ہے نا وہ ہمیں ایک دعا کرنا سکھاتی ہے. آپ سورت فاتحہ کوئی لے لیں، وہ تو پوری کی پوری دعا ہے. لیکن مثلا سورت فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب وہ پلورل میں ہے، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. لیکن پھر دعا اس سے کیا نکلتی ہے؟ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے جو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یا ربی مجھے ان میں سے بنا لے. پرسنل انڈیویجول دعا. تو یہ جو 30 to 36 ہے اس میں ہمارے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. 34 میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ ہمیں الحسنتوں کے راستے پر رکھنا، برائی کو یا السیئہ کو بھلائی سے ہٹانے والا بنا، اور ہمیں ان میں سے بنانا کہ جن سے ہماری عداوت ہو وہ ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمارے دوست بن جائیں. یا رب اس کے لیے بڑی صبر کی ضرورت ہے، تو مجھے اپنے اخلاق میں صبر کرنے والا بنانا اور مجھے یہ بڑا حصہ نصیب فرمانا. اور پھر آیا 36 میں جو آیا ہے شیطان سے پروٹیکشن کے بارے میں، کہ اللہ مجھے ہر موقع پہ یاد دلانا کہ مجھے آپ کی پروٹیکشن میں آنا ہے، اور آپ کی پروٹیکشن میں خاص طور پہ شیطان سے آنا ہے. کہ اللہ آپ میری ہر بات سننے والے اور جاننے والے ہیں، میرے دل کا حال سننے والے اور جاننے والے ہیں. قرآن کی آیات کے ساتھ ایک انٹریکٹیو پرسنل اور ڈیپ ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے. صحابہ کا طریقہ بھی اس طرح تھا نا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھتے تھے، مسنون طریقہ بھی ہے. ایک آیت پہ رک گئے، اس پہ ریفلیکٹ کیا، اس کے حساب سے دعا مانگی. اور جو ایک ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث کے ذریعے سے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت زیادہ لمبے ٹائم ڈیوریشن کے لیے یہ والی آیت ریپیٹ کرتے رہے اور روتے رہے. بیسکلی ہی واز کرائنگ فار ہز امہ. اگر تو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تو معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اور ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے that there are two kinds of signs. آیت لفظ کا مطلب سائنز آف اللہ ہے، آیات اللہ، کونی اور شرعی. کونی آیات ہیں کہ اللہ نے کن کہا اور وہ ہو گئی چیزیں، سو سائنز ان دا یونیورس. اور شرعی آیات ہیں جو بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ کے کلام کے ذریعے پتہ چل رہی ہوتی ہیں، یا جو شریعہ میں بھی ہیں. دوز آر آلسو سائنز آف اللہ. اور ہمارے فیتھ کا حصہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا دے رہے ہیں. نزغن کے معنی ہمیں سمجھ آ گئے. نزغ میں بہت کھینچ کر نکالنے کے معنی بھی ہیں. شیطان کئی دفعہ ہمیں صحیح راستے سے کھینچ کر دوسری سائڈ کی طرف لے جاتا ہے
فساد ڈلواتا ہے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بیسکلی جب اس آیت پہ آپ ریفلیکٹ کرو تو آیا 36 پہ، تو وہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جن سے میرا اللہ تعالیٰ سے جو ایک کنیکشن ہے یا تعلق ہے. سم ٹائمز یو کین سینس دیٹ سم تھنگس بیچ میں آ جاتے ہیں ہیومن ریلیشنز میں. مثلاً سوچیں کہ آپ کئی دفعہ کسی رشتے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہیں کہ میرا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے ود دس پرسن، بٹ پتہ نہیں کیوں جب فلاں چیز یا فلاں شخص بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ رشتہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے. کئی دفعہ مدرز یہ فیل کرتی ہیں فار سنز وین دے گیٹ میرڈ، یا بہنیں فیل کرتی ہیں فار بردرز، کئی دفعہ وائفز فیل کرتی ہیں فار اسپاؤزز، ٹھیک ہے، اینڈ وائسی ورسا. جاب بیچ میں آ گئی ہے یا دوسری مصروفیت کوئی بیچ میں آ گئی ہے یا کوئی اور چیز. آیا 36 ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ شیطان بیسکلی کمز ان بٹوین، اور وہ ہمیں اپنی سائڈ پر کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے، بات کے ذریعے سے فساد ڈلواتا ہے. اس آیت کی ریفلیکشن میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں، دوز تھنگس ول بی ڈفرنٹ فار ایچ آف اس. اوکے، بیکاز وی آر آن ڈفرنٹ ٹریجیکٹریز ان آور لائف، ہماری زندگی کے مختلف چیزیں. کیا چیز میرے اور اللہ کے تعلق کے بیچ میں آتی ہے؟ کئی چیزیں ہیں جو ایسی ہیں نا جو نہ بہت زیادہ منع ہے یا حرام کے لیول میں نہیں ہے، کچھ ایسی بھی چیزیں، بٹ اگر آپ ان میں بھی بہت زیادہ، مثلاً فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنا، آف کورس اٹس گریٹ، کون نہیں چاہتا کہ اچھے فرینڈز ہوں اور نہ ہو، وہ کوئی منع چیز ہے. بٹ کئی دفعہ وہ چیز میں آپ اگر اتنے زیادہ انوالو ہو گئے کہ آپ کی اللہ سے کنیکشن امپیکٹ ہو رہی ہے. دیٹ ایون ہیپنز باہر سے بہن آئی ہوئی، اگر کسی کی بہن پاکستان سے باہر رہتی ہیں اور وہ آئی ہوئی ہیں، اینڈ اس وقت آپ اتنا زیادہ اس طرف ہو جاتے ہیں، پیرنٹس آئے ہوئے ہیں یا بہن بھائی آئے ہوئے ہیں یا کوئی آیا ہوا ہے، کہ آپ کا تھوڑا سا فوکس ہل جاتا ہے. ہم نے کوشش کرنی کہ ہم اس جگہ پہ ہوں کہ وی کین جسٹ ٹرائی اینڈ پرے ٹو اللہ کہ ہمارا فوکس نہیں ہٹے، اور وہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں. تو مجھے اور آپ کو اینالائز ہر ایک کو اپنے لیے کرنا ہے، کیا وہ چیز ہے جو میرے اور اللہ کی کنیکشن کے بیچ میں آ جاتی ہے. It can be extensive socializing, it can be work, which in itself is a great thing to do, but if overdone, it can be a relationship, it can be music, it can be any form of entertainment. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فارمز آف انٹرٹینمنٹ کو کئی دفعہ ہم اتنا سیریسلی لیتے ہیں کہ جو ہماری پرائرٹیز ہیں نا وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. فار سم پیپل اٹ کین بی سم تھنگ ایز گڈ ایز بینگ فزیکلی فٹ، تو اس کے لیے وہ جو چیزیں کریں وہ اتنے زیادہ اس میں، کیونکہ شیطان کا آپ سمجھیں کہ وہ کرتا کیا ہے، کئی دفعہ وہ جو بالکل حلال اچھی پازیٹیو چیزیں ان میں ایک لاپ سائڈڈ اینڈ ایکسٹریم انویسٹمنٹ ہماری کروا دیتا ہے. اور اس وجہ سے جس چیز میں ہم ٹائم بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. آیا نمبر 37 پہ چلیے جی. اللہ تعالیٰ اپنی مزید نشانیاں بتا رہے ہیں، اور یہ کونی نشانیاں ہیں. کونی نشانیاں یعنی اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور یہ چیزیں فیکون وہ کریٹ ہو گئی. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی آیات میں سے ہیں، تو ہی کی ضمیر یعنی the pronoun ہی in آیات ہی is going towards اللہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. رات کا نشانی ہونا، اس میں رب تعالیٰ نے ہمیں ایک بریک دیا ہے کہ اس میں سوئیں اور اپنے آپ کو ریوائیو کریں. اور سونے کا بھی ایک ریزن ہے کہ ریوائیو اس طرح سے ہوں کہ جب اٹھیں اور جب شمس نکلے، جب سورج نکلے تو ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. قرآن پاک کی ایک سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ جب فارغ ہو جائیں تو پھر لگ جائیں. سونے کا بھی ایک ریزن ہے. A woman or a woman should have a productive life, which means
they have a reason to get up. They look positive to getting up because they have something to do. یہ نہیں کہ بندہ سوئے جا رہا ہے. کئی دفعہ انسان بڑا تھک بھی جاتا ہے نا. انسان ہے, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اپنے ساتھ جو ساتھی تھے اور سرو کرتے تھے ان کو کہ آج ہم بہت تھک گئے ہیں, جو سورۃ الکہف میں آتے ہیں, تو ہم تو انسان ہیں. تو ہم لوگ کئی دفعہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اتنا میں تھک جاتی ہوں, اتنا میں تھک جاتی ہوں, اتنا میں تھک جاتی ہوں. تھک رہے ہیں کسی کام میں, اس کا مطلب ہے کوئی پرپس ہے, کوئی مقصد حیات ہے آپ کا, ماشاءاللہ. وہ کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے, وہ گھر والوں کی ذمہ داری ہو سکتی ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ زندگی میں جب بہت, آپ کو پتہ ہے ون آف دا تھنگس دیٹ ویری اولڈ پیپل وین یو ٹاک ٹو دیم, they say we don't know what to do anymore. We don't have anything to do anymore. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو رات اور دن ہے اور ہم سوتے ہیں اور اس کا مقصد ہے اوکے صبح اٹھ کے وہی زندگی ٹریڈ مل پہ مجھے پھر چڑھ جانا ہے. پازیٹیو سوچنا ہے ہمیں کہ الحمدللہ ٹریڈ مل ہے اور الحمدللہ میں اس پہ چل سکتی ہوں. اللہ کی آیات میں سے ہے کہ وہ بریک دیتا ہے اور بریک سے کہتا ہے تازہ دم ہو کے تم پھر چل پڑو. اچھا, لیل اور نہار اور شمس اور قمر کا آنا دن اور رات میں, scholars say that this is also indirectly a sign that there are good days in life and there are difficult days in life. روشنی اور اندھیرے, قرآن میں آتا ہے نا کئی دفعہ مومنین کے لیے that they are transported من الظلمات الى النور, اندھیروں سے اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف لے آتا ہے. قرآن میں ظلمات یعنی ڈارکنیسز جو ہیں جمع کے صیغے میں آئے ہیں اندھیرے, جبکہ نور واحد کے صیغے میں آیا ہے. نشانیاں جو ایوری ڈے ہوتی ہیں اور ہم انہیں فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ آیات ہیں اس کی, ان سے ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. انگلش ٹرانسلیشن آیت کا دیکھتے ہیں. Among his signs are the night and the day and the sun and the moon. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. So beautiful. Do not do sajda, do not prostrate yourselves before the sun or the moon. نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے, بلکہ سجدہ کرو اللہ کے لیے, وہ ذات جس نے انہیں تخلیق کیا, اگر ہو تم اسی کی تم عبادت کرتے ہو. تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو دوسری کریشنز ہیں نا ان کی عبادت نہیں کرنی, نہ ان کے لیے سجدہ کرنا ہے. اور سجدہ بیسیکلی تمام جو عبادات ہیں ان کو ہٹا کر اس آیت میں سجدے کی بات کی گئی ہے. سو آؤٹ آف آل دا ریچولز آف ورشپ, سجدہ جھک جانے کا نام ہے دل کی گہرائی سے. کئی لمحے ہوتے ہیں نا جب انسان واقعی اللہ کی شان دیکھ کے یا کوئی ایک ریئلائزیشن کا مومنٹ ہوتا ہے. اٹ کین بی کہ آپ نے کوئی بہت خوبصورت جگہ دیکھی, سبحان اللہ, اور آپ نے کہا یا رب واقعی تیری شان, اور دل چاہا سجدے میں گر جائیں کیونکہ اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے. اچھا, یہ ہماری زندگی میں بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. یہ پیرنٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے, گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا ہے وہ بڑے دبنگ ہیں, پورا گھر سنبھالا ہوا ہے, کام کر رہے ہیں, چیزیں اٹھا رہے ہیں, بھاری چیزیں, سب لوگ ان کے گرد ہیں, لارجر دین لائف پرسنالٹیز. ہمارے ہو سکتا ہے پیرنٹس میں سے کوئی ہو یا ہمارے پیاروں میں سے کوئی ہو, اور پھر آپ دیکھتے ہیں وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا ارذل العمر کی وجہ سے وہ ڈپینڈنسی کا جو ایک دور شروع ہوتا ہے, بیماری کا دور ہے یا اللہ نہ کرے کسی اور وجہ سے, یا کئی دفعہ فائنینشیل اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں کئی فیملیز میں. اور پھر کوئی جو آپ نے سمجھا تھا یہ تو لارجر دین لائف پرسنالٹی ہے, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کے اور میرے منہ سے نکلتا ہے رہے نام اللہ کا, اللہ واقعی آپ ہی باقی ہیں, باقی سب فانی ہیں. یہ جو طاقتیں بھی جانے لگتی ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سورج اور چاند جو ہیں they are some of the greatest signs of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پورا سولر سسٹم سورج کے گرد ہے, پر کہا جا رہا ہے اٹ مائٹ بی سم تھنگ ویری ویری پاورفل. انسان تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے جنہیں ہم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں, استغفر اللہ.
لیکن سورج کے اور چاند کے لیے بھی کہا گیا کہ تم اس رب کو سجدہ کرو جس نے کریٹ کیا ان کو. یہ خود ڈیپینڈنٹ ہے. آج رب حکم دے تو چاند نہ نکلے، آج رب حکم دے تو سورج دوبارہ تمہیں نظر نہ آئے. اور قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں بھی یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، بیسٹ فارم آف عبادہ سجدہ. ہماری نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اوبیڈینس کا، فرما برداری کا سب سے بڑا سمبل جو ہے نا وہ سجدہ ہے. بہت ساری چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں اور رب نے تخلیق کی ہیں وہ سپرسٹیشنز کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، توہمات جو کہ ہمارے دین میں نہیں ہے. مثلاً سورج اور چاند کی وجہ سے کیلنڈرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سولر کیلنڈر ہے، لونر کیلنڈر ہے، آپ کو پتہ ہے. اس سے بس یہ اللہ کا ایک ٹائم کا نظام ہے، یا دن کا وقت اور رات کا وقت، یہ اللہ پاک کا ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے. رب کی تخلیق میں رنگ بھی ہیں. آپ دیکھیں انسانوں میں سے کتنے رنگ ہیں نا. رنگ بھی اللہ کی شان ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی نشانیوں میں سے. کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا منحوس کہ یہ رنگ منحوس ہے. کوئی پتھر جو اللہ نے تخلیق کیا وہ بھی منحوس یا مبارک، یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں نہیں ہیں. موومنٹ آف سن اینڈ دا مون اینڈ دا اسٹارز، جیسے کئی دفعہ بہت قرآن پڑھے ہوئے یا دین پر اچھے عقیدے والے لوگوں کے منہ سے کیسی باتیں نکل جاتی ہیں. آج کل تو لگتا ہے میرے ستارے گردش میں. ستاروں نے کیا کرنا ہے؟ رب کے ہاتھ میں ہے خیر اور بھلائی اور ہر چیز. We have to be very careful. Some things are just, we don't realize that they are part of faith systems, like touch wood. ان چیزوں کو قرآن کا پڑھنے والا شخص یہ آہستہ آہستہ نکالے گا اور انکریج بھی نہیں کرے گا. گھروں میں گارلک کا لگانا. ہمیں صرف ایک چیز بتائی گئی ہے کہ نحس کیا ہو سکتا ہے، یا برا کیا ہو سکتا ہے، یا منحوس کیا ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے جو برے اعمال ہیں، سیئات جو ہیں، وہ برکہ کو ختم کرتے ہیں. نیک اعمال برکات کو لے کر آتے ہیں. اگلی آیت جو ہے جی وہ آیت سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا. So if the disbelievers assume greatness, so if the disbelievers do تکبر، پھر اگر انہوں نے تکبر کیا، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. تو وہ ہستیاں جو اللہ کے قریب ہیں وہ اس کی تسبیح کر رہی ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی. یعنی اگر جو تکبر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے. اور سجدہ تو سمبل ہے نا، it is a ritual which is a metaphor for submitting your will in front of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو مان لینا، جو رب نے سکھایا ہے اس کو حق سمجھ لینا. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تکبر کرتے ہیں، اور تکبر کیا ہے؟ شرک میں مثلا، اور شرک کرنا اور پھر اسے اچھا سمجھنا. کبر میں ایک چیز یہی ہوتی ہے نا کہ بطر الحق ہے، حق کو چھپانا ہے. یعنی کام بندہ غلط کر رہا ہے اور پھر اس غلط کام کو اچھا سمجھ رہا ہے. مومن کی ایک چیز یاد رکھیں، اس کے نیچر میں آ جاتا ہے، اگر وہ سچا مومن ہے، وہ اللہ کے آگے دل اس کا جھک گیا ہے تو غلطی مانے گا. اگر اسے قرآن کے ذریعے یا دعویٰ کے ذریعے یا کسی طرح سے بھی جب اسے پتہ چلے گا تو وہ مانے گا کہ یہ چیز میں نے غلط کی ہے. جو متکبرین ہیں وہ مانتے نہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں. ہم سب کو اندر سے پتہ ہے ہماری کمزوریاں کیا ہیں. تو جب ہم اللہ سے معافی مانگیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے میری یہ کمزوری ہے، میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتی ہوں. یہ مومن ہے. جو صبح شام کی دعاؤں میں سید الاستغفار ہے، اس میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ ابوء لک بنعمتک علیہ، میں اقرار کرتی ہوں جو نعمتیں میرے اوپر آپ کی ہیں یا اللہ. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں اقرار کرتی ہوں جو میرے گناہ. I accept my sins. اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے
کہ خطا تو ہو رہی ہو لیکن بندہ کوشش کر رہا ہو کہ خطائیں چلی جائیں اور وہ اللہ کے سامنے ایکسیپٹ کرو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. مثلا کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ نے یا میں نے کسی کا دل دکھا دیا یا منہ سے کوئی بات نکل گئی, بعد میں ہمیں احساس ہو گیا کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. کئی دفعہ خود سبحان اللہ اور خاص طور پہ قرآن پڑھ کے خود اندر سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بڑی چھوٹی بات کی ہے, مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب اللہ کے سامنے ایکسیپٹ کر کے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, لیکن جو متکبرین ہیں وہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں, وہ اپنی غلطی کا بھی اقرار نہیں کرتے. اور یہ کون ہیں جن کے لیے کہا گیا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ This is Allah's closest angels. جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر متکبرین تکبر کریں اور اللہ کے آگے نہ جھکیں اور اس کی تعریف نہ بیان کریں, تو اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے اور سجدہ کرنے والے اللہ کے فرشتے تو موجود ہی ہیں, اور وہ اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, یسأمون سین حمزہ میم سے ہے, اس کا مطلب ہے تھکنا. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے تو اس کی تعریف کرتے کرتے کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں, اکتاتے بھی نہیں ہیں. Let's see the English translation of this verse, which is verse number 38. So if the disbelievers disdain his worship, let them remember that the angels who are nearest to your Rabb glorify him day and night and never feel tired. Subhanallah. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری تسبیح کی, ہمارے سجود کی, مگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کے آگے سجدہ کریں. اچھا, تھکن کے حوالے سے قرآن پاک میں کئی الفاظ آتے ہیں. تھکنے کے لیے قرآن پاک میں کون سے ورڈز آتے ہیں؟ ٹو گیٹ ٹائرڈ, فار ایگزوشن. سب سے پہلا یہی ہے ساما, جو یہاں پر استعمال ہوا ہے, سین حمزہ میم. کسی چیز کے زیادہ عرصے تک رہنے کی وجہ سے اس سے کبیدہ خاطر یا دل برداشتہ ہو جانا, مطلب when something is the same thing for a prolonged period of time, one gets bored. اکتاہٹ کا شکار ہو جانا کیونکہ کوئی چیز بڑے عرصے تک چلتی رہی ہے. کسی چیز سے دل کا اچاٹ ہو جانا, کسی کام کو کرتے کرتے دل بھر جانا, یہ تھکنے کی ابتدائی حالت ہے. This is the initial part of getting exhausted, جب آپ کسی چیز سے بور ہو جاتے ہیں. یعنی نماز میں کیوں ضروری ہے کہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے نماز پڑھیں, نئی نئی آیات یاد کریں. بہت طویل عرصے تک اگر آپ وہی قل هو اللہ احد پہ رہیں گے, which is beautiful, بٹ جب اس میں ہم انویسٹڈ نہیں ہوتے ایموشنلی, تو ہمیں نماز میں وہ سپارک نہیں ہماری ہوتی ہے. آپ رشتوں کو بھی دیکھیں, جب رشتے بہت عرصے تک چل رہے ہوتے ہیں, پھر انسان کہتے ہیں اس میں وہ نیا پن نہیں رہا ہے. گھر آپ نے بڑے شوق سے نیا بنایا ہوتا ہے, کئی سال گزر جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کو وہ پرانا لگنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا نیچر ہے وہ نئے پن کی تلاش میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دل اچاٹ ہو جاتا ہے. فرشتوں کی خوبصورت چیز, وہ بھی مقرب فرشتوں کا یہاں ذکر ہے, خوبصورت چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سنس دا بگننگ آف ٹائم, جب سے انہیں کریٹ کیا گیا ہے, وہ اللہ پاک کی تعریف اور حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں. دے ڈونٹ گیٹ بورڈ. فرشتوں کے اس بیہیویئر سے میں اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت, اللہ کے ذکر سے کبھی اکتائیں نہیں. نعوذ باللہ. ہو سکتا ہے جو سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی تو جو ایک کیفیت تھی نا, وہ ابھی آگے پورا سفر باقی ہے, اب وہ کیفیت نہیں رہی. We have to keep working on your relationship with the Quran, with Allah, with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب چیزیں خود کو یاد دلانی. اچھا, دوسرا جو لفظ آتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, میں نے آپ کو بتایا تھا, نصبہ, نون صاد با, literal meaning گاڑنے کے ہوتے ہیں, to just like a pole is inserted in the ground. الٹ معنی جو نصبہ کے لیے جاتے ہیں, when you're very physically tired, exhaustion کی وجہ سے, when your body is not very stable, تو وہ ہے جی نصبہ. پھر لغب, لغوب کا ذکر آتا ہے قرآن میں, لغوب لفظ آتا ہے.
کام یا محنت کی زیادتی کی وجہ سے تھک جانا اور کمزور ہو جانا. دس از اے ریئل تھنگ، وی آر ہیومنز، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بہت زیادہ جب کام کرنا پڑ جائے فزیکلی، کئی دفعہ گرمی ہے، بہت لمبا ٹریول ہے، صبح سے اٹھے ہوئے، اور پھر ایک سٹریس بھی ہے مستقل، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا. تو وہ جو ایک ایگزوشن ہے نا، وہ لغوب ہے. آئی آئی آئین یا سے ہے جی. بیکاز آف ایگزوشن آپ مزید کام نہیں کر سکتے. آئیا میں تھکاوٹ کی وجہ سے مزید کام کرنے سے بندہ عاجز ہو گیا. You've been working so hard and you're so tired that you can't do more. ایک وقت آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میرے سے اب نہیں ہوگی، بس اب میں تھک رہی ہوں، میں بریک لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، حسرا، ہا سے تھکاوٹ کی وجہ سے آپ بالکل عاجز ہو گئے ہیں. آئیا سے اگلا درجہ ہے. So you're so exhausted that you can't do nothing. اور the last word is آدھا یا اردو، بوجھ کی وجہ سے تھک جانا. ایموشنل بیگیج بھی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ بہت ایموشنل بیگیج ہے، وہ کیری کرتے 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 ایک وقت آتا ہے بندہ تھک جاتا ہے. تو یہ کیفیتیں بتائی گئی ہیں تھکن کی سٹیجز. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے. اب آپ دیکھ رہے ہو اللہ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انکا، بے شک تم یا آپ، ترا تم دیکھتے ہو، الارض زمین کو، خاشعتن بیرن، ہمبلڈ. خاشعتن خاشین عین سے ہے. یا تو مٹی والی زمین مراد ہو سکتی ہے، یعنی جیسے صحرا کو ذہن میں لائیں کہ کچھ اس پہ اگا ہوا نہیں ہے، خشک ہے بالکل. ڈراؤٹ والی زمین بھی ہو سکتی ہے، قحط سالی ہے. تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ خاشعتن کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خاشعین جو روٹ ہے نا، اس سے جو معنی نکلتے ہیں، ایسا سکون جس میں خوف ہو. There is lack of activity and there is fear in it. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں خشوع والی نماز. ہاں، پیچھے سجدے کی آیت آئی ہے نا، سبحان اللہ، the connections in the Quran. خشوع والی نماز وہ ہوتی ہے جو ہمیں کہا گیا ہے کہ خشوع والی نماز ہونی چاہیے، جس میں آپ کی موومنٹ منیمم، اور ایون جو مسنون طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کہ ایون آپ کی آنکھوں کی موومنٹ زیادہ نہ ہو. یہ خشوع والی نماز ہے، کیونکہ بندے کو پتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. آپ جیسے کھڑے ہو کے قیام میں ہوتے ہیں نا، قرآن کی تلاوت، الحم شریفوں پہ قرآن کی تلاوت کریں، اس میں کیا حکم ہے کہ آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. سو یو ناٹ لوکنگ اراؤنڈ. یہ جو ہم روک کر رہے ہوتے ہیں نا نماز کے دوران، یہ ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. خشوع ہے کہ بالکل اللہ کا بندہ، اس کا غلام سامنے کھڑا ہوا ہے. کیونکہ آپ موومنٹ نہیں کر رہے ہیں تو ایک سکون کی بھی کیفیت ہے نا. سکون ان دا سینس آف ناٹ نیسسریلی اسپرچل پیس اور مینٹل پیس. سکون ایز ان ساکن، ایک پوزیشن میں. آپ ملٹری میں دیکھا ہے کس طرح ٹریننگ کی جاتی ہے، بالکل آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ حکم کے بغیر ہلیں گے بھی نہیں. اور وہ کیفیت پھر اٹ شوڈ ٹرانسلیٹ انٹو آور ایوری ڈے سچویشن، کہ اللہ کا جس چیز میں حکم نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کروں گی اس بارے میں. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس کی آیات میں سے ہے کہ بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو خاشعہ. And among his other signs is the earth that you see barren. So it's dry, it's not producing anything. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر نازل کرتے ہیں پانی، اللہ تعالیٰ جب اس پر نازل کرتے ہیں پانی. But when we send down rain upon it، اللہ تعالیٰ نے پانی کو زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. اہتزت، ہا سے ہے، it quivers. The earth quivers. The earth is stirred. جیسے ہل رہی ہو کوئی چیز یا جھوم رہی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹائم لیپس کے ذریعے دکھاتے ہیں نا کہ ایک سیڈ ڈالا کسی چیز میں، اور اس کے بعد ایک دم سے ایک پودے کی ایک کوپل سی نکلنا شروع ہوتی ہے. So the earth is stirred when something is coming out of it. اللہ تعالیٰ کہہ رہے پانی آتا ہے اور اس کے ذریعے سے
اللہ کی تخلیق ہے، نباتات اگتے ہیں. سو دیر از اٹ اسٹرز ٹو لائف. وربت، ربت کوئی چیز جب رائز ہو رہی ہوتی ہے، جب بڑھ رہی ہوتی ہے، جب اٹھ رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی. ربت کا روٹ را با واو ہے اور الماء کا روٹ نیم واو ہا ہے. ربوا کا لفظ آتا ہے قرآن میں فار اے ہائی ریجن. جب اور ربا کا لفظ بھی آپ کو پتا ہے فار سود، فار انٹرسٹ. پیسے کے اوپر جو مزید پیسہ کمایا جا رہا ہوتا ہے، جو طریقہ منع کیا گیا ہے اس طریقے سے. And among his other signs is the earth that you see barren, but when we send down rain upon it, it stirs to life and its yield increases. آپ بالکل ایسے دیکھیں جیسے جب نیچے سے نباتات اگ رہی ہوتی ہیں نا، when roots are forming, literally the level of the earth also rises. اس کو scholars explain کرتے ہیں اس طرح سے بھی کہ when a woman is very close to giving birth to a child, pregnancy سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیٹ کا لیول جو ہوتا ہے وہ رائز ہو رہا ہوتا ہے. تو ربط کو اس طرح سے بھی سمجھا گیا that when something is close to producing something. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دم ایک ڈفرینٹ ایگزامپل دیتے ہیں، اور یہ دونوں ایگزامپلز ریلیٹڈ ہیں. ان الذی احیاھا لمحیی الموتى. Surely he who gives it life will raise the dead to life. بے شک وہ ذات جو اس زمین کو زندہ کرتی ہے، ارتھ کو زندہ کرتی ہے، وہی ذات زندہ کرے گی مرے ہوں کو. انہ علی کل شیء قدیر. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مری ہوئی زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تم جب مر کے ختم ہو چکے ہوگے تم بھی دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. احیاھا، محیی، دونوں جگہ پر روٹ ہا یا ہے، اور موتا کا روٹ میم واؤتا ہے. اچھا، اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں بخاری میں. حضرت Abu Huraira said, Allah's apostle said, between the two sounds of the trumpet there will be 40. اب یہ وہ سور پھونکے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ 2 دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، ویسے تو 3 دفعہ، 2 دفعہ کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہوگا. Somebody asked Abu Huraira 40 days, but he refused to reply. Then he asked 40 months, he refused to reply. Then he asked 40 years, again he refused to reply. So we know it's 40 time durations. We don't know whether it's days, months, weeks, years. ہمیں نہیں پتا. Abu Huraira added, then after this period, Allah will send water from the sky. And then the dead bodies will grow like vegetation grows. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کی پھوار سی برسائیں گے اور مرے ہوئے لوگ اس طرح زندہ ہونا شروع ہوں گے جس طرح سے پودے. There is nothing of the human body that does not decay except one bone. انسان کے جسم میں کوئی ایسا حصہ نہیں جو گل سڑ نہیں جاتا مگر ایک ہڈی. That is the little bone at the end of the coccyx of which the human body will be recreated on the day of resurrection. جو ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ایک چھوٹی سی ننھی سی ہڈی ہوگی کوکیکس کی، وہاں سے دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ، اس دور میں یہ حدیث ہمیں ڈی این اے کا کانسیپٹ دے دی ہے. اور واللہ عالم وہ اللہ کی کیا تخلیق ہوگی کہ پانی سے انسان ایسے اگرے ہوں گے جیسے پودے، دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر مری ہوئی زمین زندہ ہو سکتی ہے پانی سے، تو مرے ہوئے انسان دوبارہ کیوں نہیں جی اٹھائے جا سکتے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اہل عرب میں اس زمانے میں ایک تو شرک کا بھی مسئلہ تھا، بٹ آلسو دے ہیڈ اسٹاپڈ بلیونگ ان دا ہیئر آفٹر، اینڈ دیٹ واز اے بگ تھنگ. اچھا، اس کے یہ جو ہے نا ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، اس کے ایک تو یہ فزیکل معنی بھی کیا گیا ہے اور ایک یہ معنی بھی کیا گیا ہے دیٹ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو ایمان کے ذریعے زندہ کرتا ہے. اور یہ چیز ہمیں احادیث میں کئی جگہ ملتی ہے کہ مثلا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، دیٹس لائک a house that is not alive, it is dead. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے.
کہ اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔